دیکھو یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھاؤں میں. وہ ایک مسئلہ ہے ایسا کہ اس میں آج کل عربوں میں اور غیر عربوں میں اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہو رہا ہے. اس مسئلے کو میں سمجھاؤں، آپ حضرات کو سمجھ لیں اسے. عربوں کو اس پر بہت زیادہ اصرار ہے کہ سلام کے بعد کوئی دعا مت مانگو. چنانچہ آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہوں گے تو حرمین شریفین میں بھی نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ائمہ کوئی دعا نہیں مانگتے. حرمین شریفین کے علاوہ جو عربوں کی دوسری مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں بھی آپ کہیں بھی نماز پڑھیں گے اور کسی عرب ملک کے اندر تو عام طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ سلام کے بعد دعا نہیں مانگتے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے نمازوں کے بعد ہیئت اجتماعی کے ساتھ یعنی پوری گیدرنگ کے ساتھ ہمیشہ التزام کے ساتھ پابندی کے ساتھ دعا مانگنا ثابت نہیں. لہذا جو بات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کا کیوں اتنا التزام کیا جاتا ہے کہ کوئی نماز ایسی جانے نہیں دی جاتی کہ اس کے بعد دعا نہ مانگی جائے، ہر نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے. یہ ان عرب بھائیوں کی دلیل ہے اور آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی، کوئی میں نئی بات نہیں بتلا رہا، آپ حضرات نے ان حضرات کی یہ دلیلیں سب سنی ہوں گی. دوسری طرف مسلمانوں کے درمیان میں جو 4 فقہیں رائج ہیں اور مسلمانوں کی بڑی اکثریت یعنی 90% جن 4 اسکول آف تھاٹس کا فالو کرتی ہے یعنی مذہب فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ حنفی، یہ 4 اسکول آف تھاٹ ہے. وہ کسی معین آدمی کی رائے نہیں ہے، یہ 4 کسی معین آدمی کی رائے نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب حنفی یعنی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی اوپینین اور رائے، مذہب شافعی یعنی حضرت محمد ابن ادریس شافعی رحمہ اللہ کی اوپینین اور رائے، مذہب مالکی یعنی امام مالک علیہ الرحمہ کی رائے، مذہب حنبلی یعنی امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کی رائے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں اور وہ اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں، واقف نہیں ہے. میں آپ حضرات زیادہ تر حنفی ہیں، یہاں جو حضرات تشریف فرمائے ہیں زیادہ تر حنفی ہیں. شافعی اس میں کچھ ہوں گے، مالکی بھی کچھ ہو سکتے ہیں، حنبلی بھی کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں زیادہ تر حضرات جو ہے حنفی ہیں. اس لیے میں آپ ہی حضرات کی مثال دوں کہ ہماری فقہ حنفی کی کوئی کتاب آپ کھول کر دیکھیں تو ان میں 2/3 مسائل ایسے ہیں کہ جس میں امام اعظم کے قول پر فتویٰ ہے اور 1/3 مسائل ایسے ہیں کہ جس میں امام اعظم کے قول پر فتویٰ نہیں ہے. امام اعظم کا قول موجود ہے اور فتویٰ امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف علیہ الرحمہ یا امام محمد علیہ الرحمہ کے قول پر ہے. ایک تو یہ ہے کہ امام اعظم کا قول ہی نہیں ہے تو اس لیے ان کے شاگردوں کا قول لیا گیا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے. مسئلے میں امام اعظم کا قول موجود ہے اور قول موجود ہوتے ہوئے اس قول پر فتویٰ نہیں ہے، ان کے شاگردوں کے قولوں پر فتوے ہیں. اور یہ صرف فقہ حنفی میں نہیں، سبھی فقہوں میں ایسی ہے. میں ایک موٹی سی مثال دوں. مزارعت کے معنی ہیں اپنی زمین کسی کو بٹائی پر دینا. ہم نے اپنی زمین کسی کو دے دی کہ بھئی تم اس میں اناج بو اور جو اناج پیدا ہوگا اس میں سے آدھا تمہارا آدھا ہمارا.
یا 2/3 تمہارا 1/3 ہمارا، یا 3/4 تمہارا 1/4 ہمارا. یہ بٹائی مانے ڈیوائڈ کرنا، تقسیم کرنا. بٹائی کے معنی تقسیم کرنا، یعنی جو پیداوار ہوگی اسی کو تقسیم کر کے اتنی تمہاری اتنی ہماری. یہ مزارعت امام اعظم کہتے ہیں جائز نہیں. امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جائز نہیں. امام اعظم کے نزدیک بھی مزارعت جائز نہیں ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں بھی مزارعت جائز نہیں. مگر فقہ حنفی میں فتویٰ امام اعظم کے قول پر نہیں ہے، صاحبین کے قول پر ہے، اور صاحبین کے یہاں مزارعت جائز ہے. اور امام شافعی علیہ الرحمہ کی فقہ میں امام شافعی علیہ الرحمہ کے قول پر فتویٰ نہیں ہے، بلکہ ان کے ایک شاگرد ہیں بویطی رحمت اللہ علیہ. امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں بویطی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بویطی رحمت اللہ علیہ جو امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں انہوں نے اسے جائز کہا. اب بعد کے جو احناف آئے اور بعد کے جو فقہا آئے انہوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے ان اقوال کو تولا کہ کس کا قول قرآن و حدیث سے مدلل ہے. تو فقہ حنفی میں قرآن و حدیث سے زیادہ مؤید اور مبرہن اور مدلل قول امام صاحبین رحمہم اللہ کا نکلا. تو حنفی تمام دنیا کے احناف نے اس مسئلے میں امام اعظم کے قول پر فتویٰ نہیں دیا، صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا. اسی طرح حضرات شوافی جو بعد میں شوافی آئے انہوں نے بھی اس مسئلے پر غور کیا کہ قرآن و حدیث سے کس کا قول زیادہ مبرہن ہے اور مؤید ہے. تو ان کے غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی جو شاگرد بویطی رحمت اللہ علیہ ہیں ان کا قول قرآن و حدیث سے زیادہ مدلل ہے اور زیادہ نزدیک ہے. تو شوافی نے بھی امام شافعی علیہ الرحمہ کے قول پر فتویٰ دیے. یہ ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے. یہ مثال آپ حضرات کے لیے یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہی کی رائوں اور اقوال پر سارے فقہ کے مسئلوں میں فتوے نہیں، بلکہ فقہ حنفی یہ قرآن و حدیث کے سمجھنے کا ایک انداز ہے اور ایک طریقہ ہے. اس کے پرنسپلز ہیں جو اصول فقہ کہلاتے ہیں، اور اس پرنسپل کے سامنے رکھ کر کے قرآن و حدیث کو ایک خاص نہج پر سوچا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے پر امام شافعی علیہ الرحمہ اور شوافی کی اصول فقہ الگ ہے، ان کے پرنسپلز الگ ہیں. مالکی فقہ اور ان کے پرنسپلز الگ ہیں. حنبلی فقہ اور ان کے پرنسپل الگ ہیں. لہذا یہ چاروں جو فقہ ہیں یہ اسکول آف تھاٹ ہے، یہ معین آدمی کی رائوں کا فالو نہیں. لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقلید شخصی یعنی ایک ہی آدمی کے پیچھے کیوں چلا جائے، یہاں ذہن صاف کر لینا چاہیے کہ مسئلہ ایک آدمی کے پیچھے چلنے کا نہیں، ایک مکتب فکر کے فالو کرنے کا ہے اور ایک خاص مکتب فکر کے تحت میں چلنے کا ہے. مکتب فکر بہت ہیں، جتنے انسان ہیں اتنے مکتب فکر ہیں. دیکھو دنیا میں مکتب فکر بہت ہیں، سوچنے کے انداز بہت ہیں. جتنے دنیا میں انسان ہیں اتنے مکتب فکر ہیں، اور پہلے بہت سے مجتہدین گزرے اور ان بہت سے مجتہدین کے الگ الگ مکتب فکر تھے. لیکن آہستہ آہستہ ان مکتب فکر کے ماننے والے ختم ہو گئے اور ان 4 مکتب فکر کے ماننے والے آج دنیا میں ہیں. تو اس وقت دنیا میں جو زیادہ تعداد ہے وہ ان 4 مکاتب فکر کا فالو کرتی ہے. ان چاروں فقہوں کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے، ہماری فقہ میں بھی لکھا ہے، شوافی کے یہاں بھی ہے، حنابلہ کے یہاں بھی ہے، مالکیہ کے یہاں بھی ہے کہ نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جماعت کا سب کا جماعت کا دعا مانگنا حسن ہے. حسن ہے، سنت نہیں. سنت لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ حسن لفظ استعمال کیا ہے. حسن یعنی اچھا ہے.